الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بہت سے اختیارات عطا فرمائے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے اتنے قریب بھی ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں غیب کا علم بھی عطا فرماتا ہے۔ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ عیسیٰ مدائن حج کے لیے تشریف لے گئے۔ ایک سال مکہ میں رہنے کے بعد انہوں نے ایک سال مدینہ میں رہنا چاہا، تو انہوں نے مدینہ میں سیدنا برزر غفاری کے پاس ایک مکان تھا، وہاں قیام فرمایا۔ مدینہ میں ٹھہرنے کے بعد انہوں نے امام موسیٰ کاظم کے وہاں آنا جانا شروع کیا۔ مدائنی یعنی عیسیٰ مدائنی کا بیان ہے، ایک شب کو بارش ہو رہی تھی اور میں اس وقت امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں حاضر تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عیسیٰ تم فوراً اپنے مکان چلے جاؤ، کیونکہ تمہارا مکان تمہارے اثاثہ پر گر گیا ہے اور لوگ سامان نکال رہے ہیں۔ یہ سن کر میں فوراً وہاں پہنچا تو دیکھا کہ مکان گر چکا ہے اور لوگ سامان نکال رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس بیٹھے ہوئے ان کے گھر کی خبر ان کو دے دی کہ اس وقت میں آپ دیکھیے کہ کوئی بھی ایسا ترقی یافتہ دور نہ تھا کہ انٹرنیٹ کی سروس ہو، کو کچھ بھی نہیں تھا ایسا۔ اگر کسی کو پیغام بھیجنا بھی ہوتا تو وہ کسی انسان کے ذریعے بھیجا جاتا، نہ کہ ایسے میسج کیا پیغام پہنچ گیا، ایسی بات نہیں تھی کہ وہ دور ترقی یافتہ نہ تھا۔ تو اس کے بعد یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے عیسیٰ مدائنی کے گھر کی بات ان کو بتا دی کہ اللہ کے نیک بندوں کا اختیار ہے کہ وہ اپنے بیٹھے بیٹھے بھی بہت سی جگہ کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے ایک اور بندے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت ہی اللہ کے مقرب بندے تھے۔ ان کے بارے میں کچھ ارشادات سنیے۔ عمر بن خطاب فرمایا کرتے کہ میری اولاد میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کے چہرے پر داغ ہوگا، وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ آپ کا یہ فرمانا بالکل سچ ہوا۔ نیز آپ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں اپنے داغ دار بیٹے کا زمانہ پاتا جو دنیا کو عدل سے بھر دے گا، جیسے کہ اس وقت دنیا ظلم سے بری ہوئی ہوگی۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عمر بن خطاب کے اولاد سے آپ ہی کی مثل خلیفہ نہ پیدا ہو جائے۔ بلال بن عبداللہ بن عمر کے چہرے پر بھی ایک داغ تھا۔ لوگ خیال کرتے تھے کہ شاید یہ عمر بن خطاب کے پیش گوئی کا مصداق ہوں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبدالعزیز کو بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ اس میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عمر بن خطاب جو دوسرے خلیفہ تھے، ان کے بعد سیدنا عثمان غنی، ان کے بعد پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پھر ان کے بعد کافی دیر بعد یہ عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے کہ سیدنا عمر بن خطاب نے اپنے دور میں یہ پیش گوئی کر دی تھی کہ وہ شخص آئے گا۔ اس سے مراد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بھی علم غیب دیا ہے کہ کوئی شخص ایسا کہہ دے کہ میرے اولاد میں ایسا کوئی عام شخص ایسا کہہ دے کہ میرے اولاد میں ایسا شخص آئے گا کہ وہ نہ آئے، تو یہ بات نہیں ہے۔ کو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب فرما رہے ہیں کہ میری اولاد میں شخص آئے گا کہ جس کے چہرے پر داغ ہوگا، آپ نے فرمایا کہ اس کے چہرے پہ داغ ہوگا اور وہ دنیا کو ایسے عدل سے بھر دے گا جیسے کہ اس وقت میں ظلم تھا، یعنی کہ وہ ان کی
نشانی بھی بیان کر دی، ان کے اوصاف بھی بیان کر دے کہ وہ شخص ایسا ہوگا، اس کے چہرے پر داغ ہوگا اور وہ دنیا کو عدل سے بھر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو بہت سے انعامات سے نوازا ہے، جیسے کہ آپ نے پہلے سنا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پہلے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں سنا، انہوں نے اپنی جگہ میں بیٹھ کے دوسرے کے گھر کی خبر دے دی کہ تمہارا گھر گر چکا ہے۔ اور اسی طرح عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں عمر بن خطاب خلیفہ ثانی نے کہہ دیا کہ وہ شخص آئے گا، اس کے چہرے پہ داغ ہوگا اور وہ دنیا کو عدل سے بھر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بارے میں دعا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سرکار دو عالم نور شہنشاہ بنی آدم کے اصحاب، ان کی اہل بیت کا ادب کرنے اور ان کی تعظیم لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے، اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔